میرا نام علینا ہے. میری عمر 27 سال ہے. میں ایک بہن ہوں اور میرا ایک بھائی ہے اور میں اپنے ماں باپ اور بھائی کی بہت لاڈلی ہوں. یونی میں مجھے ایک لڑکے علی سے محبت ہو گئی. ہماری پڑھائی مکمل ہونے تک اس کا رشتہ بھی آ گیا اور میری منگنی ہو گئی. ابھی پڑھائی ختم ہوئی ہی تھی، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں. میں نے ساتھ ہی جاب ڈھونڈ لی کیونکہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی. میں ابھی امی کے ساتھ ساری شاپنگ کر کے آئی اور شاپنگ دیکھنے لگی. اتنے میں میرے سسرال والے آ گئے. میں ان سے مل کر اٹھ کر اندر چلی گئی، پر مجھے بہت عجیب لگا. مجھے میری نند عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. کافی سوچنے کے بعد میں نے امی سے بھی یہ بات کہی، پر امی نے مجھے ہی ڈانٹ دیا. اس طرح آہستہ آہستہ دن گزر گئے اور شادی کا دن آ گیا. میں رخصت ہو کے علی کے سنگ اپنے سسرال آ گئی. گھر میں آتے ہی رسمیں شروع ہو گئیں. ساری رسموں کے بعد مجھے اپنے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا اور میری نند مجھ سے کہنے لگی، کیا قسمت پائی ہے، ہیرا ملا ہے. مجھے اپنی نند کی بات سمجھ میں نہ آئی. وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے، پر مجھے اتنا تو پتا چل گیا تھا جتنی میں اپنے گھر میں لاڈلی تھی، میری نند اس سے زیادہ. اس کی باتیں بھی مانی جاتی ہیں، پر مجھ سے وہ کیا لینا دینا تھا. وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہی اور میں یہ جاننے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ میرے شوہر کو کمرے میں کیوں نہیں آنے دینا چاہتی. وہی کیوں میرے پاس بیٹھی ہے آخر. وہ اٹھ ہی گئی. اتنے میں میرے شوہر علی کمرے میں آ گئے. میں گھونگھٹ نیچے کر چکی تھی. وہ میرے پاس آ کر بیٹھے اور گھونگھٹ اٹھایا اور میری تعریف کرنے لگے. میں فقط مسکرائی. میری بہن نے کوئی بات تو نہیں کی؟ میرے شوہر نے اچانک پوچھا. میں حیران ہو گئی. مطلب وہ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ پر میں نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا. میرے شوہر کے چہرے پر محفوظ سی مسکراہٹ آئی اور میں اس مسکراہٹ میں الجھ کر رہ گئی. اگلے صبح ناشتے کی ٹیبل پر مجھے سب اچھے انداز میں ملے. میں بھی جلد ہی سب کے ساتھ گھل مل گئی. ساری باتیں ہونے لگی. اچانک میری نند بولی، تمہاری تو کل کی رات بہت اچھی گزری ہوگی. مجھے اس سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی. وہ مخاطب مجھ سے تھی اور دیکھ علی کی طرف رہی تھی. میں ابھی جواب ہی تلاش کر رہی تھی کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. میں نے بھی سکون کا سانس لیا. ولیمہ بھی اچھے سے گزر گیا. زندگی اپنے معمول پر آ گئی. میں صبح اسکول جاب کے لیے چلی جاتی اور علی آفس چلے جاتے. میں واپس آ کر ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر دیتی. آج میں اسکول سے ذرا لیٹ ہوئی تو دیکھا کہ کھانا نہیں بنا ہوا. مجھے بڑا غصہ آیا، پر میں برداشت کر گئی اور کھانا بنانے لگی. سارے نوکر صرف میری نند کی ہی بات مانتے. گھر میں اسی کا حکم چلتا تھا. میں نے کھانا تیار کیا اور کام ختم کرتے کرتے مجھے رات ہو گئی. ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا. اتنے میں مجھے پیچھے سے آواز آئی، بیگم آج تو کچن میں ہی مصروف ہو، شوہر کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی. میں نے مسکراتے ہوئے علی کو دیکھا اور کہا، شوہر جی کے لیے ہی کھانا بنا رہی تھی. پھر شوہر جی شکوا کرتے کہ بیگم اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں بنا کے دیتی. ہم دونوں ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگے، پر کوئی تو تھا جس سے ہماری یہ ہنسی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور میں یہ جاننا چاہتی تھی وہ شخص ہماری ہنسی کیوں برداشت نہیں کر سکتا. وقت بھی تیزی سے گزرنے لگا. ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے. اب مجھے عجیب عجیب سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا. اکثر مجھ سے یہ بھی سوال ہوتا کہ میری ابھی تک کوئی اولاد کیوں نہیں ہے. جب میں اداس ہو جاتی تو علی مجھے سمجھاتے کہ ابھی تو 2 ہی سال ہوئے ہیں. علی کسی فائل کو چیک کر رہے تھے. میں مسکراتے ہوئے ان کے پاس آئی. وہ میری طرف دیکھے بنا مسکراتے ہوئے بولے، آج بڑی خوش لگ رہی ہیں. اور ان کی بات سن کر میرے لبوں پر مزید گہری مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ علی آپ بابا بننے والے ہیں. علی نے ایک دم میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگے جیسے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ میں سچ کہہ رہی ہوں. وہ مجھ سے بار بار پوچھنے لگے، میں سچ کہہ رہی ہوں؟ اور میں انہیں یقین دلانے لگی، سچ میں ہمیں بہت بڑی خوشخبری ملی ہے. انہوں نے مسکراتے ہوئے میری پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی. صبح ناشتے کی ٹیبل پر انہوں نے سب کو خوشخبری دی. سب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میری ننم منہ پھلا کر وہاں سے اٹھ گئی. میں نے سوالیہ نظروں سے علی کو دیکھا، انہیں کیا ہوا ہے؟ پر علی بھی وہاں سے اٹھ گئے. میں تھوڑی حیران ہوئی اور پھر ناشتہ کرنے لگی. علی نے میری جاب چھوڑوا دی اور مجھے بس ریسٹ کرنے کی تلقین کرنے لگے. وہ میرا بھرپور خیال رکھنے لگے. میری معمول سے ذرا ہٹ کر آنکھ کھلی تو علی پاس نہیں تھے. میں نے ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے. اوہ علی تو آفس چلے گئے ہوں گے. میں یہ کہہ کر اپنی ہی دھن میں نیچے آنے لگی. آخری سیڑھی پر میرا پاؤں پھسلا. اس سے پہلے کہ میں گرتی مجھے علی نے پکڑ لیا اور میں سیڑھیوں پر گرا ہوا تیل دیکھنے لگی.
جبکہ سارے گھر کی صفائی ہو چکی تھی، اور صرف سیڑھیوں پر ہی تیل کیوں تھا؟ وہ بھی اس وقت جبکہ معلوم تھا کہ میں نے اوپر سے نیچے آنا ہے۔ علی مجھے ڈانٹنے لگے کہ میں دھیان سے نہیں چلتی، اور میں خاموشی سے علی کی ڈانٹ سننے لگی۔ پھر وہ مجھے اپنے سہارے سے نیچے ڈائننگ ہال میں لے کر گئے اور مجھے بٹھا کر جوس پلایا، مگر میرا دماغ ابھی بھی ادھر ہی تھا۔ کون میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ کون مجھے خوش نہیں دیکھ سکتا؟ میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی، مجھے اپنی طبیعت بوجھل سی لگنے لگی۔ علی کہنے لگے اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں گھر پر ہی رک جاتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، پر میں نے انہیں منع کر دیا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے اور اتنا زیادہ وقت لگنے کا میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کتنے مصروف ہیں۔ اس طرح وقت گزر گیا اور میری ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا، اور مجھے خدا نے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ میں ایک بیٹے کی ماں بننے کے بعد ہواؤں میں اڑنے لگی، اور علی کا بھی کچھ اسی طرح کا حال تھا۔ گھر میں جشن کا سما تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہم لوگ گھر واپس آئے، سب بہت خوش تھے۔ جب بھی کوئی مجھ سے میرا بیٹا اٹھاتا تو مجھے عجیب سا لگتا، بس میرا دل کرتا کہ میرا بیٹا میرے ہی پاس رہے۔ میں اور علی باتیں کرنے لگے ہوئے تھے، میری نند کمرے میں آئی اور مسکراتی ہوئی بولی مجھے بھی دکھاؤ اپنا بیٹا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے پکڑایا، اچانک سے اس کے ہاتھوں سے میرا بیٹا گر گیا اور کمرے میں اس کی دلخراش چیخیں گونجنے لگی۔ میں حیران رہ گئی، اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جس کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں ساکت ہو گئی۔ علی نے جلدی سے بیٹے کو اٹھایا، میں بھی ایک دم اٹھ گئی اور ہم لوگ جلدی سے اسپتال پہنچے۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، میں مسلسل رو رہی تھی۔ علی میرے ساتھ لگائے دلاسے دے رہے تھے مجھے، اصل میں وہ مجھ سے زیادہ خود کو دلاسا دے رہے تھے۔ اچانک ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ مجھے یوں لگا کہ کسی نے میرے کان میں سیسا گھول کر ڈال دیا ہو۔ میرے آنسو ایک دم تھم گئے اور میں حیران ہو کر ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ میرے دیکھنے سے ڈاکٹر کی بات نکل گئی، پر ہم سے ہماری خوشی چھن چکی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری نند شرمندگی سے ہر وقت مجھ سے معافیاں مانگتی، پر اس کے معافی مانگنے سے میرا بیٹا تو واپس نہیں آ جانا تھا۔ میں بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگتی، اسے کہہ بھی دیا کہ بس جاؤ یہاں سے، اور میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ سب مجھے ہی سمجھاتے، کچھ بولو، یہ سب ایک حادثہ تھا، پر مجھے چپ لگ گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں بس خاموش رہوں، کسی سے کوئی بات نہ کروں۔ علی مجھے بلاتے، پر میں ان کی بات نہ سنتی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے کمرے سے بھی نکلنا بند کر دیا، کمرے سے بھی بہت کم نکلتی۔ میں کسی طرح جاننا چاہتی تھی کہ میری نند کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، پر پھر میں خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا شاید وہ ایسی نہیں ہے۔ کافی رات کے وقت میری آنکھ کھلی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ علی وہاں نہیں سو رہے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی، وہ اس وقت کہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے پانی والا جگ اٹھایا اور نیچے کی جانب گئی۔ اچانک مجھے میری نند کی کمرے سے آنے والی آواز نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اندر سے آنے والی آواز نے مجھے ساکت کر دیا۔ اچانک علی نے میری نند کو تھپڑ رسید کیا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل کر گر پڑے۔ اپنی نند کی بات سن کر میری آنکھیں لال انگارہ ہونے لگی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، مجھ سے سانس لینا بھی محال ہونے لگا۔ اتنے میں علی بھی آ گئے جن کا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے بغور ان کا چہرہ دیکھا، وہ میری طرف حیرانگی سے دیکھ کر بولے کہ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ مجھے احساس ہوا وہ یعنی کہ کمرے میں نہیں آئے تھے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں سو کر اٹھی ہوں۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پیار سے ساتھ لگا کر سمجھایا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور میں نے حیران نگاہوں سے ان کے چہرے پر نظر ڈالی۔ کیوں مجھے ایسا لگا کہ مجھے ان سے نفرت ہوئی ایک پل کے لیے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب مجھے بھی کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ اگلے وقت کا سوچ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور ذہن میں باتیں گونجنے لگی جو میری نند نے علی سے کہی تھی۔ میں اپنے شوہر پر شک نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح میں معمول سے ذرا ہٹ کر باہر گئی، علی کے لیے خود ناشتہ بنایا۔ علی آفس چلے گئے۔ میں اپنی نند کو دیکھنے لگی جس کی ایک گال سوجی ہوئی تھی، شاید رات کے تھپڑ کا اثر تھا۔ وہ منہ پھلائے چھت کی طرف جا رہی تھی، میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ نہ جانے چھت پر نیچے دیکھتی ہوئی کیا سوچ رہی تھی، اچانک میری طرف مڑنے لگی۔ میں نے اس کا دوپٹہ اس کے پاؤں میں پھینک کر اسے دھکا دیا۔ وہ بھاگ کر نیچے سے اس کے پاس گئی، علی کو کال کی، علی جلدی سے گھر پہنچ جائے، ان کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے جاتے ہی بتایا کہ شدید چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے جان بچانا مشکل ہے۔ اور علی مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ وہ گری کیسے۔
पर मैं खामोश थी क्योंकि मेरे पास देने को तो कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने आकर बताया कि वो कोमा में चली गई हैं। मैं उसके कमरे में गई और उसके बेड के पास बैठकर बोली, कुछ हादसे हो जाते हैं। काफी दिनों बाद हम घर आए। अली ने मुझसे फिर से वही सवाल किया कि वो छत से गिरी कैसे, और मैं अली को देखने लगी और कहा, क्या आप मुझे बताएं कि आपका और आपकी बहन का क्या ताल्लुक है। वो मेरा सवाल सुनकर एकदम हैरान हुए। उनके चेहरे के रंग बदल गए, जैसे मैंने ना जाने क्या पूछ लिया हूं। वो कहने लगे, क्या मतलब? और मैंने कहा, आप सच बताएं, क्योंकि आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो निगाहें झुकाए और शर्मिंदगी से बोले, सॉरी अलीना, मैं तुम्हें सच बता नहीं सका। आप ही मेरी बहन नहीं है, वो मेरे बाबा की दोस्त की बेटी है। बाबा के दोस्त की डेथ के बाद हमने उससे अडॉप्ट कर लिया। बचपन में हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, पर बड़े होकर वो सब कुछ बचपना समझकर भूल गया। पर वो नहीं भूली। वो चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं, पर मुझे तुम पसंद थी। मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। उसने जानबूझकर हमारे बेटे को मारा। उस रात वो मुझे यही कह रही थी कि मैंने तुम्हारी औलाद को मार दिया है और वो तुम्हें भी मार देगी। इसी वजह से उस रात मैंने उस पर पहली मर्तबा हाथ उठाया था, और मैं जानता था कि उस रात तुमने मेरी सारी बातें सुननी थी। मैं जानकर अनजान बन रहा था, और मैं जानता हूं कि तुमने ही धक्का दिया है, पर मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि तुमने अपने बेटे की मौत का बदला लिया है। इतना तो हक तुम्हारा बनता है। मुझे माफ कर दो। अली अचानक से मेरे पांव में गिर गए। मैं अपने आंसू साफ करने लगी और उनके साथ जमीन पर बैठ गई। अली, क्या कर रहे हैं? मेरे दिल में आपके लिए कोई गलत बात नहीं है। बचपन था, गुजर गया। आप सब कुछ भूल जाएं। वैसे आपको गुड न्यूज देनी थी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और अली मेरी तरफ तजस्सुस से देखने लगे। आप बाबा बनने वाले हैं। मैंने उनके कान में सरगोशी की और मुस्कुराते हुए देखने लगे, और मुझे अपने साथ लगाकर उठाया और कमरे में लेकर आए। ये राज हमारे बीच ही रहेगा, आप ही वाला। वो मुझसे मुस्कुराते हुए कहने लगे। मैं भी मुस्कुरा दी। इसके बाद अली ने मेरे लिए अलग से घर लिया, जहां मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हमारी जिंदगी। और फिर हमारी जिंदगी में खुशियों के अलावा अब कुछ भी बाकी ना रहा। हम हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।